بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مجالس جو ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہیں، یعنی کہ مجلس کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ باہر نکل کر کسی آدمی کو بھی نہیں بتانی چاہیے۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ جس طرح جو امانت ہوتی ہے نا ہماری کوئی بھی چیز، وہ ہم کسی ایسے آدمی کو نہیں دیتے جس سے ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دو نمبری ہو جائے گی، ہمیں ملے گی نہیں۔ تو اسی طرح ہم بات بھی اسی آدمی سے کرتے ہیں جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ یہاں یہ مجلس کے اندر جو بات ہوئی ہے 3-4 لوگوں کے اندر بیٹھ کر یہ بات باہر نہیں نکلے گی، تو پھر ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اس لیے جب مجلس کے اندر ایک بات ہو جائے، جب ہم کسی بھی مجلس میٹنگ کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ جو بات ہوتی ہے اگر سب ہی کو بتانی ہو تو وہ پھر عام طور پر اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کے 3-4 لوگوں 5-10 لوگوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس کے اندر ایک امانت ہے، آپ امانت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس یہ چیز امانت ہے۔ آپ جب اس امانت کے اندر خیانت کریں گے تو جس طرح یہ حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے 3 نشانیاں جو بیان اس دن کی تھی، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ یہ جو راز اور بات آپ تک پہنچی ہے یہ جو ہے نا آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی امانت کی بات آئے تو آپ جو ہے نا اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی ہمارے پاس کوئی بات آ جاتی ہے ہم اس کو اتنا آگے پھیلا دیتے ہیں، اتنا آگے پھیلا دیتے ہیں۔ آپ کسی آدمی کو ایک بات بتائیں گے، دوسرا کسی اور کو اور بتائے گا، اس طرح کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں تک وہ بات پہنچتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بات اس طرح تو ہے ہی نہیں تھی، بات تو اس طرح ہے۔ تو جب اتنے لوگوں تک یہ بات پھیل گئی ہے کہ اس طرح بات ہوئی، مجھے فلاں نے بلایا، فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، پتہ نہیں کہاں تک یہ بات چلی جاتی، تو وہ بات ہوتی غلط ہے۔ اس لیے جب آپ کو 3-4-5-10 لوگوں کے اندر بیٹھ کر کوئی بات بتائی جائے تو یہ ایک پردے کی بات ہوتی ہے۔ جب آپ اس پردے کو ختم کر دیں گے، فاش کر دیں گے اس چیز کو، تو آپ گنہگار بھی ہوگے کہ آپ کے پاس ایک چیز امانت ہے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے نا خیانت کر دی۔ اس لیے میری گزارش ہوگی آپ سے کہ ان باتوں سے ذرا، ہمیں ان چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ہمیں جہاں سے کوئی بات ملتی ہے وہ سچی ہے، جھوٹی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، ہم نے کبھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ اس طرح میں نے کل بھی اس موضوع پر بات کی تھی کہ کوئی بھی بات آپ تک پہنچے تو آپ اس کو کیا کریں، اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، بلا اجازت آگے نہ بیان کریں۔ جب آپ کو مجلس کے اندر بیٹھ کر یہ بات بتائی جائے کہ آپ اس بات کو واضح طور پر اپنی جگہ پر بیان کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بیان کر دیں۔ جب آپ کو یہ بات کہی جائے کہ یہ مجلس ہے بھائی، اس بات کو باہر نہیں کرنا، تو آپ نے پھر اس کے اندر کوشش کرنی ہے کہ وہ بات کسی آدمی تک بھی نہ پہنچے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا اچھی علامت ہوتی ہے کہ آپ کسی کا راز کسی تک جو ہے نہ پہنچائے۔ اگر ہم آج کسی کے جو راز ہیں وہ فاش نہیں کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، ان کو پردے میں رکھیں گے، تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے ہمارے لیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے جو راز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فاش نہیں کریں گے۔ اگر یہاں کچھ لوگوں کے سامنے ہم راز فاش کر دیں گے، بات بتا دیں گے، تو اتنی بےزتی نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے راز فاش کر دیں گے ساری دنیا کے سامنے، تو ہم کسی بھی جگہ میں چھپنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم مجلس کے اندر جو بھی بات ہو اس کو مجلس ہی کے اندر رہنے دیں۔ جب آپ کو اجازت نہ ہو کہ یہ بات باہر نہیں کرنی تو آپ بالکل بھی اس چیز کی کوشش نہ کریں، اس بات کو باہر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جتنی یہ مجلس کے اندر بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنے اندر رکھنے کی اور اس پر جو ہے نا ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔